السلام علیکم ناظرین اکرام، دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ شہد ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیلے کا استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پہ رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ گردن کی پچھلی جانب کچھ دیر کے لیے برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے آپ کو دماغ کو بہت سکون پہنچے گا اور نیند بھی سکون کی آئے گی۔ ہفتے میں ایک دن آڑو کا استعمال کریں، یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ادرک کا رس نکال کر اس کو شہد میں ملا لیں، اس کے استعمال سے بلغمی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہو تو دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کر لیا کریں۔ کھجوروں کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا لیں اور اس پانی کو استعمال کریں، چھوٹا قد لمبا ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت دودھ کی ملائی کو اپنے چہرے پہ لگائیں، چہرے سے جھریاں ختم ہوں گی۔ ناظرین اکرام، جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے ہمیشہ بچنا چاہتے ہو تو مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ جو لوگ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ناک میں کالونجی کے تیل کا ایک قطرہ ڈال دیں، اس سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں جلن تیزابیت ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اگر پیٹ میں گیس ہو تو کشمیری چائے پی لیں، اس سے گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح روزانہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ چنبیلی کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لینے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، انجیر پر شہد لگا کر کھا لینے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے مونچھوں کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ لوگ ڈالٹا بھی استعمال مت کریں، وہ اپنے کھانوں میں آئل استعمال کیا کریں۔ خون کی کمی کے لیے لاجواب نسخہ: 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی، اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کا جوس بنا کر پی جائیں، کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ سنگترے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ چیکو کا ملک شیک بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور یہ جسم کو توانا رکھتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور یہ مسوڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نیمبو کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس کو روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے اور ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ صبح نہار منہ کھجور کھاتے ہیں ان کی معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ کی رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیا کریں۔ نہار منہ 2 انجیر کھا لینے سے لیکویریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں وہ لوگ کثرت سے آڑو کا استعمال کیا کریں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین کا پانی سے غرارہ کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور کھانا دل کی صحت کے لیے مفید ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ دماغ کے مریض کو
ختم کرنے کے لیے اجوان بہت مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، جھالا نہیں بنیں گے۔ خوشبو دماغ کو قوت بڑھاتی ہے اور بینوئی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ثابت دھنیا آئرن اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ نظام ہاضمی کو بہتر کرتا ہے۔ دودھ میں بادام شامل کر کے پینے کے چند فائدے: جلد کی خوبصورتی اور نرم ملائم بناتا ہے اور آنکھوں کو صحت مند رہتی ہیں۔ دودھ میں بادام شامل کر کے پینے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ انناس کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو بندہ ساگو دانہ کو اپنی غذا کا حصہ بنائے گا، اس کا دل و دماغ طاقتور اور مضبوط ہوں گے۔ انناس کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور دبلا انسان بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کا صحیح طریقے سے نہ آنا، ان سب میں انناس کھائیں۔ انجیر کھانے سے فولج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ گرم مزاج والے ہوں، اگر وہ کیلا کھائیں تو ان کی قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ الائچی کے بیج، سونف اور زیرہ ہم وزن لے کر ذرا سا بھون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1/4 چمچ کا استعمال کریں۔ جو کھایا پیا ہوگا وہ فوری ہضم ہو جائے گا۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کھانے کو تیزی سے نگلنا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ لیبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا باعث بنتا ہے۔ چینی کے بغیر نیمبو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ 60 گرم میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دیں، اسے 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرے کو صاف کرنے سے میل کچیل ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ گوشت کا بچا ہوا شربہ پینے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت زیادہ نہانے سے آپ کا بدن کمزور ہو جائے گا۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل اور پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے چینی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ 10 سال قبل بوڑھے ہو جائیں گے؟ جن کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو پان کے پتے کو ہفتے میں 3 مرتبہ مسل لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بادام کو اچھی طرح چبا کر کھانے کی عادت بناؤ، اس سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کے سونے کی عادت بناؤ، اس طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بھینس کے دودھ کے اوپر والی جھاگ چہرے پہ لگانے سے چہرہ سفید اور چمکدار ہو